بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورہ انفال کے 10ویں اور آخری رکوع کا ہم آج آغاز کریں گے اور آج ہم پڑھیں گے اس کا پہلا سبق۔ نکالیے آپ صفحہ نمبر 26 پیج نمبر 26، یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ پہلی آیت پڑھتے ہیں، آج ہم اس کی 2 آیتیں ہی پڑھیں گے۔ تو ابتدا کرتے ہیں پہلی آیت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لمن، ان لوگوں سے، فی ایدیکم جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، من الاسری قیدی، ان یعلم اللہ، اگر معلوم کیا اللہ نے، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن کوئی بھلائی، یؤتکم تو وہ دے گا تمہیں، خیرن بہتر، مما اس مال سے، اخذ جو لیا گیا، منکم تم سے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا تمہیں، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر انہوں نے ارادہ کیا، خیانت کا تمہارے ساتھ دھوکہ کرنے کا، تمہارے ساتھ خیانت کرنے کا، فقط خان اللہ، بے شک انہوں نے خیانت کی تھی اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ اس نے گرفتار کرایا منہم ان کو، واللہ اللہ علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ مطلب غزوہ بدر میں ہم نے اس سے پہلے اخبار میں پڑھا تھا، 70 آدمیوں کو مسلمانوں نے گرفتار کیا تو ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑا کیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ آگے جب مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ وہ سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے، دوسرا پہلو یہ کہ یہ بھی ہو سکتا تھا، مسلمانوں کو یہ شبہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ جو اسلام کا نام لے رہے ہیں، حقیقت میں یہ مسلمان نہ ہوئے ہو اور آگے چل کر ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں پہلوؤں کے متعلق بات کی، اگر واقعی سچے میں مسلمان ہو چکے ہیں تو پھر اس کے متعلق بھی بات کی، اور اگر دھوکہ دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو تو اس کے متعلق بھی بات فرمائی۔ پہلے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم سچے دل سے اسلام قبول کر چکے ہو، واقعی تمہارے دلوں میں ہی اسلام ہے، تو پھر تم سے جو فدیہ لیا گیا، قید سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے جو تھوڑے بہت پیسے تم نے دیے، تم اس کی بھی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ اس مال سے بھی زیادہ اور بہتر مال تمہیں دے دے گا۔ اگر سچے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے تو یہ تمہارا دنیاوی سلام ہوگا کہ جو مال تم نے آزاد ہونے کے لیے مسلمانوں کو دیا ہے، اس مال سے زیادہ اور بہتر مال تمہیں دیا جائے گا۔ یہ تب جب تم سچے دل سے اسلام قبول کر چکو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، اور دھوکے کی غرض سے اسلام اور کلمہ پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ان کی پرانی عادت ہے، اور یہ تمہارے ساتھ خیانت کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے اللہ رب العالمین سے بھی خیانت کی تھی، تو یہ کون سا ہے انہوں نے کوئی نیا کام کیا کہ تمہارے ساتھ خیانت کی؟ یہ تو اللہ رب العالمین سے بھی خیانت کر چکے ہیں۔ اب اللہ سے کیسے خیانت کی انہوں نے؟ اس سے مراد ہے جو عہد اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے ان سے لیا تھا، جس کو عہد الستو کہتے ہیں مفسرین کی اصطلاح میں۔
جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام انسانوں کی روحوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور ایک میدان میں جمع کر کے سب سے عہد دیا تھا الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک آواز کہا تھا بھلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں؟ اب سب نے وہاں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اور جب رب مان لیا تو یہ بھی مان لیا کہ آپ جب ہمارے رب ہیں تو عبادت کے حقدار بھی ہمارے آپ ہی ہیں، ہم مان کر بھی آپ ہی کی چلیں گے، آپ کے احکامات پر ہی چلیں گے، آپ کی مرضی پر چلیں گے۔ تو یہ عہد انہوں نے کی۔ اب دنیا میں آنے کے بعد جن لوگوں نے کفر کیا گیا تو انہوں نے وہ عہد توڑا کہ نہیں، تو یہ اللہ سے خیانت ہوئی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ رب العالمین سے بھی خیانت کی، اور اس خیانت کی سزا میں اللہ رب العالمین نے ان کافروں کو تمہارے ہاتھوں گرفتار کروایا غزوہ بدر کے موقع پر۔ تو اب اگر ان کا دوبارہ خیانت کرنے اور دھوکہ دینے کا ارادہ ہو تو کر لے دوبارہ بھی اللہ رب العالمین تمہارے ہاتھوں ان کو گرفتار کر دے گا، جیسے کہ پہلے گرفتار کیا تو دوبارہ گرفتار کروانا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے۔ تو دونوں پہلوؤں کے مطابق اللہ رب العالمین نے فرمایا سچے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان کو یہ سزا ملے گا، اور اگر دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو بھی اللہ رب العالمین نے ان کو دھمکی دی کہ جس طرح پہلے تمہیں گرفتار کروایا مسلمانوں کے ہاتھوں دوبارہ بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور وہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھے جنہوں نے فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑایا تھا، بعد میں یہ مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس آیت میں کہ تمہیں اگر سچے دل سے اسلام قبول کر چکے ہو تو اس مال سے بہتر مال تمہیں دوں گا، یہ وعدہ میں نے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھا ہے، اپنے بارے میں پورا ہوتے دیکھا ہے کہ مجھ سے فدیہ میں 20 اوقیہ سونا لیا گیا تھا۔ کتنا؟ 20 اوقیہ سونا۔ یہ اوقیہ سونے کا ایک وزن ہوتا ہے۔ 20 اوقیہ سونا دے کر میں نے اپنے آپ کو چھڑوایا۔ اس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے یوں دیا کہ آج میرے 20 غلام مختلف شہروں میں مختلف ممالک میں میرے مال سے میرے لیے کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں۔ ایک غلام کو وہاں بھیجا، دوسرے کو وہاں بھیجا، دوسرے کو وہاں بھیجا، مختلف علاقوں میں بھیجا، اور کسی بھی غلام کا کاروبار 20,000 درہم سے کم کا نہیں ہے، یعنی کم از کم 20,000 درہم کا کاروبار تو سب کا ہے، کسی کا اس سے بہت زیادہ، کسی کا کم، لیکن 20,000 درہم سے کسی کا کاروبار بھی کم نہیں ہے۔ یہ اس 20 اوقیہ سونے کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس وعدے کو پورا ہوتے دیکھا۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ دوبارہ سنیے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے لمن، ان لوگوں سے، فی ایدیکم جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، من الاسری قیدی، ان یعلم اللہ، اگر معلوم کیا اللہ نے، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن کوئی بلائی، بلائی سے مراد ایمان ہے، اگر واقعی اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان دیکھ لیا، تمہارے دلوں میں ایمان ہوا، یؤتکم تو دے گا تمہیں خیرن بہتر، مما اس مال سے، اخذا جو لیا گیا، منکم تم سے، وَيَغْفِرْ اور بخش دے گا لکم تمہیں، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر یہ لوگ ارادہ کرے خیانت کا، تمہارے ساتھ خیانت کرنے کا، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ تو بے شک انہوں نے خیانت کی ہے اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ تو اس نے گرفتار کروایا منہم ان کو، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما